الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بعدہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق فضل و کرم سے ہم مسلمانوں کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کے معاشرے میں پائی جانے والی چند بڑی کمیوں کا تذکرہ آج اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہوگا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے معاشرے سے اپنے گھر سے اس کمی کو ختم کریں، اس کمی کو دور کریں۔ دین کی باتیں سننے کے بعد خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی جائیں اس کو سننے کے بعد اگر آدمی اس پر عمل کرے تب جا کر کے خطبہ جمعہ کا یا جس عالم کی تقریر آپ سن رہے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں سرسری طور پر رکھنا چاہتا ہوں، افتتاحی کلمات کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بھی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ساری کی ساری باتیں قرآن کریم، حدیث صحیحہ، آثار صحیحہ سے ہوں گی۔ اگر کسی بھائی کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے یا میری کوئی بات ان کے علم سے ٹکرا جائے تو بھائی جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بعض جگہوں پر ہوا ہے کہ میری کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آئے اور میرے جانے کے بعد وہ دوسرے لوگوں سے یہ کہتے پھریں کہ حافظ یہ آیت انہوں نے تو آج ایسی بات بیان کی کہ میں سعودیہ چلا گیا، بحرین چلا گیا، کویت چلا گیا، میں نے آج تک کبھی نہیں سنی، فرسٹ ٹائم ان مائی لائف۔ ایسا نہیں بولنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد وہ بندہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی باتیں جمعہ کے اس خطبے میں بیان کی جائیں گی آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں، غور سے خطبے کو سنیں۔ کسی کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے، گردن جھکنی نہیں چاہیے۔ اے سی چالو ہے، مسجد معطر ہے، خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ کسی کی آنکھ بند نہیں ہونی چاہیے، گردن جھکنی نہیں چاہیے۔ غور سے خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آج معاشرے کا آپ جائزہ لیں، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو اگر غور سے آپ دیکھیں تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ بہت سارے احباب اپنے معاشرے میں ایسے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہمارا گھرانہ دیندار ہے، میں دین پر چلنے والا آدمی ہوں، ان کا دعویٰ یہ ہے۔
لیکن جب آپ ان کی زندگی چیک کریں گے، ان کا گھرانہ چیک کریں گے، ان کا خاندان چیک کریں گے آپ، یا جو انسان یہ بات کہہ رہا ہے اس کو آپ دیکھیں گے، اس کے ماتحت جو لوگ ہیں اس کو آپ چیک کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انسان صرف دعویٰ کرتا ہے، اسلام کی بڑی بڑی باتوں میں وہ اسلام کی پیروی نہیں کرتا۔ میں آج انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور معاشرے سے مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کی اکثریت کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ شریعت بتاتی ہے، یہ شریعت نے ہم کو سکھلایا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ غیروں کی طرف زیادہ ہم بھاگتے ہیں، لیکن شریعت کی باتیں ہم سب نہیں مانتے، اور سینہ ٹھوک کر کے ہم سب کیا کہتے ہیں کہ میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں کہتے ہیں۔ سینہ ٹھوک کر کے بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں۔ پہلی بات، یہ کاروباری ایریا ہے، اس کے حساب سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ کئی بار اس مسجد میں آنا جانا ہوا ہے، تقریباً شاید 2 سال سے زیادہ ہوئے اس مسجد میں نہیں آ سکا، شاید 2 سال کے بعد آنا ہوا ہے۔ یہاں ہمارے کئی احباب، کئی دوست ایسے ہیں جو ممرہ میں رہتے ہیں، ریگولر آتے جاتے ہیں۔ جب آپ اس جگہ کا جائزہ لیں گے، چیک کریں گے آپ، ہمارے یہاں بھی ممرہ میں بھی ایسے ہی ایک ایریا ہے دہیسر کے آگے، آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی اسی طرح کا ماحول ہے، لوگ کاروباری لوگ ہیں۔ جو بھی انسان تاجر ہو، جو انسان بزنس مین ہے، اس کو کم سے کم تجارت کی بنیادی باتیں سیکھنی چاہیے کہ تجارت میں وہ کون کون سی تعلیمات ہے جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنی تجارت میں اس کا خیال نہیں کیا تو آپ کے جیب میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ آپ کا حلال نہیں ہوگا۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات بڑے سے بڑے تاجر لوگوں کو سمجھائی ہے، بتائی ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو کم سے کم آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں آپ، تو آپ کچھ اصولی باتیں یاد رکھیں، کچھ اصول کی باتیں سیکھ لیں آپ، یا کم سے کم اس مسجد میں ایک خطبہ ہو جائے، یا کم سے کم ایک پروگرام ہو جائے، کوئی ایسا ایک راستہ بنایا جائے کہ اس کے ارد گرد جتنے بزنس مین ہیں سب کو جمع کر کے کم سے کم کچھ اصولی باتیں سکھائی جائے کہ تجارت کے تعلق سے یہ تعلیم اللہ کے نبی کی، یہ اصول ہے، ان اصول کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اگر اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے چاہے کروڑوں کمائے، چاہے 1 روپیہ کمایا آپ نے، وہ پیسہ آپ کا حرام مانا جائے گا۔ انہی اصول میں سے ایک اصول شریعت کا یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہ بن جائے تب تک اس آدمی کے لیے اس چیز کو بیچنا حلال نہیں ہوتا ہے۔ یہ شریعت کا بنیادی اصول ہے کہ جس چیز کو وہ بیچنے کے لیے جا رہا ہے اس میں پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے وہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا ہے کہ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے اس چیز کا وہ مالک ہونا چاہیے۔ اگر وہ مالک نہیں ہے تو اس چیز کو بیچنا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کیسے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، سمجھیں آپ۔ آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ان میں سے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کئی بھائی ایسے ہیں، بلڈنگ بنتی ہے، ایک فلیٹ کے لیے وہ بلڈر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ 1 BHK فلیٹ 565 والا ایریا جو ہے یہ مجھے چاہیے۔ وہ بلڈر بتاتا ہے کہ اس کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے، تو وہ بیانہ کے طور پر یا یہ کہہ لیجیے کہ ٹوکن کے طور پر وہ بندہ 2 لاکھ روپیہ دیتا ہے، پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد 5 لاکھ روپیہ لا کے دیتا ہے، کل ملا کے 7 لاکھ 8 لاکھ بنتے ہیں۔ اب وہ انسان کیا کرتا ہے؟ 7 لاکھ 8 لاکھ اس نے دیا، اس کی بات ہوئی تھی کہ 1 BHK فلیٹ 15 لاکھ میں ہوگا، 15 لاکھ روپیہ جب آپ دیں گے تب آپ اس فلیٹ کے مالک بنیں گے، تب اس کا تابع میں آپ کو دوں گا، چابی آپ کو میں دوں گا۔ یہ بلڈر سے ہمارا معاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ہوشیار لوگ ایسے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے کلیور، میں تو بہت ہوشیار آدمی ہوں، میرے سے سیکھنا چاہیے پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ 8 لاکھ 7 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ جو بھی دیا اس نے، اس کو دینے کے بعد وہ ایک ایسا آدمی ڈھونڈتا ہے جو اسی فلیٹ کو 16 لاکھ روپے میں خرید لے۔ ابھی وہ اس فلیٹ کا مالک نہیں بنا، مالک بننے سے پہلے ہی وہ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈتا ہے، بولتا ہے کہ ایک بلڈنگ ہے، وہ ایسا معاملہ، اس میں ایک فلیٹ ہے 1 BHK اور اتنا ایریا ہے اور وہ 16 لاکھ روپے میں ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس آدمی کو وہ 16 لاکھ روپے میں اس فلیٹ کو بیچتا ہے۔
جو آدمی پیسہ دیتا ہے 15 لاکھ روپیہ جو دیتا ہے، جو اس نے دے چکا باقی پیسہ رکھتا ہے، 15 لاکھ وہاں پے کرتا ہے، 1 لاکھ روپیہ رکھتا ہے، اور ڈائریکٹ جو پیپر ہوتا ہے، اگر جی پی بلڈنگ ہے تو جو ایگریمنٹ بنتا ہے وہ، اگر ٹی ایم سی بلڈنگ ہے تو جو اس کے اصول ہیں وہ ڈائریکٹلی اس کے نام پہ وہ کرواتا ہے. یہ خود دیکھی ہوئی بات ہے بازار میں. یہ شریعت کے حساب سے جو اس نے 1 لاکھ روپیہ کمایا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ اس فلیٹ کا مالک نہیں ہے. اس فلیٹ کا مالک اصل میں وہ بلڈر ہے جس سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے. اس بلڈر نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی کہ میری اجازت کے بغیر اس فلیٹ کو آپ بیچ دیں، کیونکہ آپ تو ابھی مالک ہی نہیں بنے ہیں ابھی آپ. تو ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ جس چیز کے مالک نہیں بھی ہوتے اس کو بیچ کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ چیک کریں گے جو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں اور بھی کئی چیزیں اس بازار میں ہو سکتا ہے کئی چیزیں بکتی ہوں گی، آپ دیکھیں گے کہ کئی سامان ایسے ہوتے ہیں جس کا مالک ابھی وہ بنتا نہیں ہے، وہ ٹوکن کے طور پر کچھ دیتا ہے اور دوسرے آدمی کو ڈھونڈتا ہے اور اس سے زیادہ دام میں اس کو بیچ کر کے وہ پیسہ پے کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک کوئی آدمی کسی سامان کا مالک نہ بنے تب تک اس کے لیے اس سامان کو بیچنا حلال نہیں ہے. یہاں پر ایک بات اور یاد ذہن میں رکھنی چاہیے. مان لیجئے ایک مشین ہے، اس کا مالک کسی دوسرے انسان کو کہتا ہے کہ یہ مشین میں 5 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہوں، تم اس کو 5 لاکھ میں بیچوا دو کیسے بھی. سامنے والا آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں 5 لاکھ آپ کو دوں گا، باقی اوپر میں جتنا بیچوا سکوں گا وہ پیسہ میرا ہوگا، کیا آپ راضی ہیں اس بات پر؟ تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس بات پر رضامند ہوں. مالک کہتا ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں، مجھے صرف 5 لاکھ روپے چاہیے، باقی 5,10,000 5,50,000 جتنے میں بھی آپ اس کو بیچوا دو گے وہ اوپر کا پیسہ آپ کا ہوگا. جب مالک اس بات کی اجازت دے گا تب جا کر کے سامنے والا جو آدمی جو اس سامان کا مالک نہیں ہے وہ آدمی اس سامان کو بیچوا سکتا ہے. 5 لاکھ 5.5 لاکھ جتنے میں بھی وہ بیع طے کرے گا 5 لاکھ وہ سامنے والے کو دے گا، باقی بیچوانے والا وہ پیسے کا مالک ہوگا. یہ طریقہ حلال اور درست ہے. مالک کی اجازت کے بغیر یا اس سامان کا جب تک آپ مالک نہ بن جائیں تب تک اس سامان کو بیچنا حلال نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کئی اصول ہیں، یہ ایک اصول میں نے بتایا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے میں نے بتایا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنے پیسے کو حلال کرنے کی ضرورت ہے. کیوں حلال کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں تو کتنے احباب ایسے ہیں جو صرف چاہتے ہیں کہ پیسہ آئے چاہے کسی بھی راستے سے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک بات بتلائی تھی کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا وہ زمانہ شاید ابھی میرے خیال سے جو میں بزنس مین تو ہوں نہیں، میں جانتا نہیں، لیکن جو بظاہر دیکھ پا رہا ہوں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ شاید وہ زمانہ نہ آیا ہو. شاید اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ پیسہ کمائیں گے لیکن اس بات کی پرواہ وہ بندہ نہیں کرے گا کہ جس راستے سے پیسہ آ رہا وہ راستہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ اس کی تمیز نہیں کرے گا، وہ صرف پیسہ کرے گا، بس اس کو پیسہ آنا چاہیے بس. لیکن وہ کبھی اس بات کی تمیز نہیں کرے گا کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے. آج بھی الحمدللہ میں بہت سارے تاجر لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمارے ٹچ میں ہیں. جب بھی وہ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر ان کو جانکاری نہیں ہے تو وہ میرے سے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ اچھا شیخ ایسا معاملہ کیا درست ہوگا، کیا ایسا پیسہ کمانا؟ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے بٹ کوائن کا معاملہ کیا ایسا پیسہ کمانا حلال ہوگا کیا؟ ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ 1 مہینے میں 10,000 آپ جمع کرو، 2 مہینے میں آپ کو 30,000 ملے گا، کیا یہ حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ وہ بندہ سوال پوچھتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے حرام کمایا، میرا کپڑا حرام کا، میرا کھانا حرام کا، میں اپنی بیوی بچوں کو حرام کا کھلا رہا ہوں تو اس کا حساب مجھے قیامت کے دن دینا ہے. میری عبادت میری دعا کچھ قبول نہیں ہوگی کیونکہ میرا کپڑا، میرا پیٹ، میرا کھانا سب حرام پیسے کا ہے. اسی لیے وہ انسان حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں آدمی اپنے ضمیر کو اور اپنے ایمان کو نہ بیچے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، جوان لوگ بیٹھے ہیں سامنے، یہ بطور خاص جوان لوگوں کے لیے ہے، کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں ہیں. آپ دیکھیں گے معاشرے کا جائزہ لیں، اچھے سے چیک کریں آپ تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ شادی شدہ جو جوڑا ہوتا ہے جن کی شادی ہوئے 10 سال 15 سال 5 سال 4 سال 9 سال 20 سال 25 سال 40 سال 60 سال اس بیوی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. ان کی خود کی عمر 75 سال 80 سال ہے. ایک آدمی 40 سال کا اپنی بیوی کے ساتھ اس نے 15 سال گزارا، 12 سال گزارا. آپ اچھے سے چیک کریں، میں خود پریکٹیکلی چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہے. اگر میری بات آپ میں سے کسی کو ہضم نہ ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد وہ مجھ سے ملے گا. آپ چیک کریں اپنا معاشرہ آپ اچھے سے. تو
تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ چیک کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے وہ چیک کریں آپ، تو آپ کو ملے گا ایسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بتلائی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ کو حدیث میں یہاں تک ملے گا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے رہے وہ تو اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کرے وہ تب بھی اس پر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا، صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، ہر قدم پر ثواب ملتا ہے اس کو، شرط کیا ہے؟ نیت نیکی کی ہونی چاہیے، ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ اس کے برعکس چیک کریں، آپ اس کے الٹا آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ملے گا ایسا کہ یہ جو نوجوان لوگ ہیں یا جن کی شادی ہو چکی ہے، آپ چیک کریں کہ جو حرام رشتہ ہوتا ہے گرل فرینڈ والا رشتہ، اس میں آپ چیک کریں گے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ واپی گجرات گیا تھا جمعہ پڑھانے، کئی جگہ میں نے دیکھا، اسی کا قصہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہاں پر جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد کھانا کھلانے کے لیے ایک ہوٹل میں لے کے گئے، وہ ہوٹل میں بیٹھا، میرے سامنے ہی جو ہے میرے سامنے جسٹ جہاں میں بیٹھا میرے اپوزٹ سائڈ میں دو لڑکے، لڑکا اور لڑکی دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، ایک پہلے ان لوگوں نے مشروب منگایا، اسی میں 2 اسٹرا ڈالا اور ڈال کر کے دونوں پینے لگے، تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھیے یہ حرام رشتے ہیں، اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو جا کر کے پوچھ لیں آپ، یعنی جو حرام رشتے ہوتے ہیں حرام، ان رشتوں میں آپ چیک کریں گے تو کیا ہے، محبت کے نئے نئے طریقے آپ کو ملیں گے، جبکہ آپ وہ جو عمل کر رہے ہیں اس لڑکی کے ساتھ یہ حرام ہے، اس پر آپ کو گناہ ملتا ہے، آپ اس کو جو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں اس پر بھی آپ کو گناہ ملتا ہے، آپ اس کے ہاتھ کو جو چھو رہے ہیں اس پر بھی آپ کو گناہ ملتا ہے، آپ اس کے ساتھ جتنا لمحہ رہ رہے ہیں ان سب پر آپ کو گناہ ملتا ہے، آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں اس پر بھی آپ کو گناہ ملے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا اس سے تعلق بنانا ہی شریعت میں حلال نہیں ہے، لیکن جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے، آپ کا کپڑا دھوتی ہے، آپ کا سر درد دے تو سر دباتی ہے، آپ کا ہاتھ پیر درد دے تو پیر دباتی ہے، آپ کے ہر سکھ دکھ میں کام آتی ہے، اتنے سارے لوگ اس مسجد میں ہیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے چیک کرے کہ اس کی شادی ہوئے 40 سال ہوئے، کیا 40 سال میں اس نے کبھی اپنی بیوی کو 5 مرتبہ تحفہ دیا ہے؟ اب یہ مت کہنا کہ حافظ جی ہر عید میں تو میں اس کو کپڑا دلاتا ہوں، ہر شادی میں تو کپڑا دلاتا ہوں، یہ مسئلہ الگ ہے، تحفہ کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، کیسے دیا جاتا ہے؟ جیسے حرام رشتوں میں دیا جاتا ہے ویسے اس کو حلال رشتے میں لانے کی ضرورت ہے، آپ چیک کر کے دیکھیں اچھے سے، اپنے معاشرے کی اکثریت آپ کو ایسی ملے گی کہ 40 سال ہو گئے، 7 بچے ہو گئے، لیکن انہوں نے 40 سال کے اندر کبھی اپنی بیوی کو ایسا نہیں کہا کہ میں گیا تھا بازار ایسے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ڈریس مجھے بہت پسند آیا، مجھے لگا کہ تیرے اوپر بہت جمے گا اسی لیے میں نے اس کو خرید کے لی، میری طرف سے آپ اس کو تحفہ ہے۔ آپ چیک کر کے دیکھیں، اچھے سے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے انہوں نے 40 سال کے اندر، 20 سال کے اندر، 25 سال کے اندر کبھی اپنی بیوی کو ایک تحفے کے طور پر کبھی رنگ گفٹ کی ہو، کبھی کان کا کوئی گفٹ کیا ہو، کبھی کوئی کپڑا گفٹ کیا ہو، ایسا کوئی مرد آپ کو نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ، ہاتھوں پر گنے جانے والے لوگ ملیں گے، لیکن اگر حرام رشتے میں آپ چیک کریں گے تو 99%، 95% مرد ایسے ملیں گے جو کبھی وہ جو جس کو وہ گرل فرینڈ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق ہی تحفے پر قائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے احباب بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ آپ اچھے سے پوچھ کے دیکھیں ان لوگوں سے، کیا آپ کی شادی ہوئے 40 سال ہوا، کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے کبھی اپنی بیوی کو کھانا کھلایا ہے؟ کیا اپنے ہاتھ سے کبھی آپ نے اپنی بیوی کو پانی پلایا ہے؟ پوچھ کے دیکھیں آپ، تب یہ لوگ کہیں گے شیخ میری عمر 40 سال ہو گئی، میرے بچے بڑے ہو گئے، تھوڑا سا اچھا فیل نہیں ہوتا ہے، میرا بچہ کیا بولے گا؟ یہ کیسے سوچ والے لوگ ہیں، ذرا دیکھیں ان کی سوچ دیکھیں آپ، ارے وہ بولے گا کیا؟ اس کو مثال پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی بیوی عمر مت دیکھیے، آپ میں عمر اگر بتانے لگوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت عائشہ کے جو تعلقات ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں، حضرت عائشہ گوشت کی ایک بوٹی کھاتی ہیں، جہاں سے وہ کھاتی ہیں وہ رکھتی ہیں، وہیں سے اللہ کے نبی بھی کھاتے ہیں۔ عمر کتنی تھی اللہ کے نبی کی؟ دیکھ رہے ہیں کتنی عمر تھی اللہ کے نبی کی؟ سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہیں، کتنے نمبر کی بیوی حضرت عائشہ؟ وہ سیرت کی کتاب میں آپ چیک کریں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر 40 سال ہو گئی، تھوڑا سا اچھا فیل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی، اس کا بھی ذکر حدیث میں موجود ہے۔ کبھی کیا کسی مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کوئی کام کیا ہے کہ اچھا چلو آج کھلی جگہ میں آیا، تھوڑا سا اپن ریسنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے؟
یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب بچے لوگوں کا کام ہے، نہیں، یہ بیوی کو خوش کرنے کا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، بیوی کے ساتھ ڈھنگ سے رہنے کا معاملہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہم کو سکھایا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، کبھی ہم اپنی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ سکون سے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے 2 لقمہ اس کو کھلا دے، 2 لقمہ وہ ہم کو کھلا دے، ایسا نہیں کرتے۔ جبکہ آپ حرام رشتے میں آپ چیک کریں گے تو اس کی بہت ساری مثال آپ کو ملے گی۔ میں جانتے ہیں مسند احمد میں ایک ضعیف سند کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابی رسول اس مجلس سے اٹھنے کے بعد گھر گئے اور گھر جا کر کے اپنی بیوی کو پانی پلایا، اور یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے اس پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، تھوڑا لگتا اچھا نہیں فیل ہوتا ہے۔ آپ کا بچہ دیکھے تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے بیٹے جو میں تیری امی جان کو جو کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پر ثواب دیا جاتا ہے۔ تب بیٹے کے دماغ میں یہ بات جائے گی، جب اس کی شادی ہوگی تو وہ بھی اپنی بیوی کو کھلائے گا، تو اس کا بیٹا پوچھے گا اچھا ابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تب وہ بولے گا کہ میرے ابا نے بھی میری امی کو کھلایا تھا، جب میں نے ابا جان سے پوچھا کہ ابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو میرا ابا جان نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو اس پر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ بی پریکٹیکلی طور پر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو شریعت کے حساب سے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کے احباب ایسا نہیں کرتے۔ آپ چیک کریں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، مثال دیتا ہوں، ایک عالم تھے، ان کے ہاتھ میں ایک گھڑی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا چاچا شیخ یہ گھڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، کس نے دیا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے گفٹ دیا ہے۔ بولے ماشاءاللہ، آج کے وقت میں ایسی آپ کی بیوی کہ آپ کو تحفہ دے رہی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ایک لوگوں نے نہیں پوچھا، کئی لوگوں نے گھڑی دیکھ کر کے پوچھا کہ اچھا کس نے دیا؟ تو بولے میری بیوی نے دیا ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں کہ لوگ دیکھیں تو پوچھے گا اچھا یہ کہاں سے لیا؟ ہاں میرے شوہر نے مجھے گفٹ دیا، میرے شوہر نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ جب تحفہ آپ دیں گے تب جا کے دل میں محبت بڑھے گی۔ بہت پہلے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، دل میں محبت بڑھتی ہے، محبتوں کا اضافہ ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، حرام رشتے کو بند کر کے ان ساری چیزوں کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا بچہ اگر آپ کا دیکھے تو اس کے سامنے یہ حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ نے کیا، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، ہم بھی ایسے ہی کریں گے جیسا اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا، اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی زنا کر جائے، زنا میں اگر کسی کو پکڑ لیا جائے، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ غیر عالم ہو، تو ہمارے یہاں کے لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس نے زنا کر لیا ہے، یہ بہت بیکار آدمی ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی کوئی چیز چوری کر لے تو اس چوری کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ شمیم بھائی کا بیٹا ہے، اس کا ابا مالدار ہے اور اس نے چوری کر لی، وہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ لیکن اس مسجد میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، 100 200 150 200 250 جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو، کوئی ایک گھرانہ ایسا ہو جس نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو حصہ دیا ہو، تو نماز جمعہ کے بعد وہ مجھ سے ملے۔ ہمارے یہاں کی یہ سب احباب جو بیٹھے ہیں، یہ زنا کو تو حرام سمجھتے ہیں، یہ چوری کو تو حرام سمجھتے ہیں، نماز نہ پڑھنے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو حصہ نہ دینے کو یہ حرام نہیں سمجھتے۔ ان کو اتنی بات نہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان مومن ہو، مسلمان اگر آدمی ہے تو اس سے زنا کا صدور ہونا ممکن ہے۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی چیک کریں، خود ایک صحابی رسول سے زنا کا صدور ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے کہا اللہ کے نبی طہرنی یا رسول اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ ایک مسلمان آدمی سے زنا کا صدور ممکن ہے، ایک مسلمان آدمی سے چوری ہونا ممکن ہے، لیکن آپ چیک کریں گے، شریعت چیک کریں آپ، خود ائمہ نے لکھا ہے سورہ نساء کی آیت میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اسی آیت کے تحت میں ائمہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ کافر لوگوں کا، مشرک لوگوں کا رد کرتے ہوئے نازل ہوئی تھی۔ ایک مسلمان آدمی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمان آدمی اپنی بیوی اور اپنی ماں، اپنی امی جان اور اپنی بہن کا مال ہڑپ کر جائے، کوئی مسلمان آدمی ایسا نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ کافر لوگوں کا، مشرک لوگوں کا کام ہے۔ مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا ہے کہ اپنی بہن اور اپنی ماں کا حصہ ہڑپ کر جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ سب کے سب
کہ ان کو نماز نہ پڑھنا حرام لگتا ہے, زنا حرام لگتا ہے, چوری حرام لگتا ہے, لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج تک میری بہن کی شادی ہوئے 10 سال ہوا, میرا ابا کو انتقال ہوئے 15 سال ہوا. اگر 15 سال انتقال ہونے جسٹ میرا ابا کا جب انتقال ہوا اس کے 10 دن بعد, 12 دن بعد, 2 ہفتے بعد اگر میں نے اپنے ابا جان کی پراپرٹی صحیح ڈھنگ سے تقسیم کی ہوتی, شریعت کے مطابق دیا ہوتا, تو آج جس طرح سے میں عیش سے رہ رہا ہوں اس طرح سے میری بہن بھی صحیح ڈھنگ سے رہ رہی ہوتی. ہم سب لوگوں نے ایسا نہیں. یہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں؟ ان کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں ہے. جس ماں نے ان کو 20 سال پال پوس کر کے بڑا کیا, اس قابل بنا کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے, اس ماں کا بھی پیسہ یہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میں نے تو 5 حج کیا ہوا, 15 عمرہ کیا ہوا. یہ کہتے ہیں. کیسے لوگ ہیں سوچے ذرا. اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اتنی بار علماء نے پیار محبت سے سکھایا, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلو. یہ مسلمان کا کام نہیں کہ ایک مسلمان اپنی بہن کا اور اپنی ماں کا حصہ ہڑپ کر جائے, لیکن ان کو بات بھیجے میں نہیں گھستی. یہ کیا کہتے ہیں, آج تقریر سنی, جمعہ کا خطبہ ختم ہوا, ملیں گے تو کہ شیخ میرے گھر کا معاملہ بہت کنجسٹڈ, بہت دقت والا معاملہ, لگتا حل نہیں ہوگا. یہ پہلے سے پلان بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا معاملہ حل ہونے والا نہیں, ہم جیسا چل رہا ویسے ہی چلنے دیں گے. یہ ایسے لوگ ہیں. ایسا نہیں سوچنے کی ضرورت ہے. جب ایک آدمی یہ فیصلہ کرے کیا کہ مجھے میری نیکی بچانے کی ضرورت ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بہن اور اپنی ماں کا حصہ ہڑپ کر جائے تو اس کا نقصان جانتے ہیں کیا؟ میں صرف سرسری طور پر اس کا نقصان بتاتا ہوں آپ کو. سرسری طور پر پہلا نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہوتا وہ یہ ہے, مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لیجئے میں جوان تھا, 20 سال 25 سال میری عمر, میرے بعد کے میرے سارے بھائی بہن مجھ سے چھوٹے, میری عمر 30 سال ہوئی. ابھی میرے نام سے سمجھ کے چلیے گا, اچھے سمجھا رہا ہوں آپ کو, پھر یہ مت کہنا کہ کسی نے سمجھایا نہیں تھا. جب منظر آپ دیکھیں گے قیامت کا, اس وقت جب آپ کی بہن اس لسٹ میں کھڑی ہوگی, آپ کی ماں کھڑی ہوگی, آپ کا دامن پکڑ کے کہے گی کہ یہ حافظ اکبر علی, اس نے مجھے حصہ نہیں دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ مت کہنا کہ کسی نے بتایا نہیں تھا. مثال سے سمجھا رہا ہوں, میری عمر 25 سال, مان لیجئے میرا ابا جب انتقال ہوا تو میری عمر 30 سال, میرے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں, کوئی بزنس میرا نہیں, جو کچھ بھی تھا سب ابا نے بنایا. جو بزنس سے کھڑا وہ میرے ابا نے بنایا, سب کچھ میرے ابا کا, میرے نام سے بھی کچھ نہیں ہے, اور میرے بھائی بہنوں کے نام سے بھی جو ابا نے تھوڑا موڑا کیا وہ یہ, باقی اور کچھ نہیں ہے. اب وہ لڑکا, ابا کا انتقال ہوتا ہے, انتقال ہونے کے بعد وہ بزنس جو ابا کا تھا اس بزنس پر وہ براجمان ہوتا ہے, قابض ہوتا ہے. وہاں بیٹھ کر کے وہ اپنی لائف مینٹین کرتا ہے, اپنا گھر بناتا ہے, اے سی لگاتا ہے, اچھی گاڑی خریدتا ہے, 10 حج کرتا ہے, 15 عمرہ کرتا ہے. اس جو ابا نے لگائے ہوئے بزنس سے جتنا بھی پیسہ وہ کماتا ہے, یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں, اس پیسے کو صرف اپنا استعمال کرتے ہیں, اپنے بھائی لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن اپنی بہن کو اس میں سے ان میں سے کوئی آدمی حصہ نہیں دیتا, ان میں سے اپنی ماں کو کوئی حصہ نہیں دیتا. جس طرح سے اس جو بزنس جب تک بٹ نہیں رہا ہے, جب تک وہ بٹتا نہیں ہے تب تک اس سے جو بھی بینیفٹ ہوگا وہ بھائی بہن میں برابر تقسیم ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ سب کے سب نہیں سمجھتے. کرتے کیا ہیں, وہی جیسے چل رہا ہے چلنے دیتے ہیں, اور اسی پیسے کو کماتے خود بھی کپڑا پہنتا ہے, خود بھی سب کچھ کرتا ہے, 10 حج کرتا ہے, 15 عمرہ کرتا ہے, اور کیا سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے. نہیں, یہ حلال نہیں ہے. کب تک حلال نہیں ہوگا, جب تک کہ اس جو ابا کی پوری پراپرٹی ہے, پوری پراپرٹی کو آپ صحیح ڈھنگ سے تقسیم کر کے اپنی بہن کو حصہ نہ دے دیں, اپنی امی جان کو حصہ نہ دے دیں, تب تک آپ کا وہ پیسہ پورا کلی طور پر آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ سب ہمارے احباب نہیں سمجھتے. کیا سمجھتے ہیں, ابا جان کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے. وہ ہمارے باپ کی پراپرٹی ہے, ہمارے ابا جان کی پراپرٹی ہے. جس طرح سے میرا اس پہ حق ہے اس طرح سے میری ماں کا بھی اس پہ حق ہے, میری بہن کا بھی اس کے اوپر حق ہے. لیکن یہ سب کے سب نہیں سمجھتے. دوسرا نقصان کیا ہوگا, اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کا کپڑا حرام, آپ کا کھانا حرام, آپ کا جتنی بھی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سب حرام پیسے سے ہو رہی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں, اس کی عبادتیں قبول نہیں کرتا. دوسرا نقصان, اگر آپ نے اپنی بہن اور بیٹی کو حصہ نہیں دیا تو اس کے بدلے آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. تیسرا نقصان کیا ہوگا, اگر آپ نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی, اپنی امی جان کو حصہ نہیں دیا تو قیامت کے دن جو لوگ سامنے کھڑے ہوں گے جن کو حصہ دینا پڑے گا, بہت مشہور حدیث ہے, اللہ کے نبی نے کہا غریب کون, مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی غریب آدمی, مفلس آدمی وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو, وہی آدمی مفلس غریب ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, میری امت کا مفلس کون ہے, میری امت کا غریب کون؟ ان المفلس من امتی یاتی بصیام وصلاۃ وزکات. میری امت کا غریب وہ ہوگا جو جھولی بھر کر کے نیکیاں لائے گا. ایسا نہیں کہ اس کی جھولی میں نیکی نہیں ہوگی, وہ نماز پڑھنے والا ہوگا, قرآن پڑھنے والا ہوگا, زکات دینے والا ہوگا, حج عمرہ اس نے کیا ہوگا, 15 مدرسے میں اس نے تعاون کیا ہوگا, مسجدوں میں تعاون, نیکی لے کر کے وہ آئے گا.
لیکن 5 قسم کے گناہ بھی اس نے کیے ہوں گے. انہی میں سے ایک گناہ کیا ہوگا؟ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے کسی کا ناحق مال ہڑپ کیا ہوگا. مال ہڑپ کرنے والوں میں اس کی بہن اور اس کی ماں بھی وہاں کھڑی ہوگی. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی نیکی دے کر کے اس کو چپتا کیا جائے گا. جس وقت نیکی آپ نہیں کما سکتے، میں بار بار لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ میری نیکی کے سامنے اس 5 کروڑ کی کیا ویلو؟ میری نیکی کے سامنے اس 10 کروڑ کی کیا ویلو ہے؟ 10 کروڑ تو کیا پورا ارب پیسہ، پورے جھولی بھر کے، پورا گھر بھر کے بھی پیسہ رہے تو میرے ایمان اور میرے نیکی کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ کون سمجھتا ہے؟ یہ وہ انسان سمجھتا ہے جو واقعی طور پر عقل مند ہوتا ہے، جو صرف بولنے کے لیے عقل مند ہو. بولتا ہے آئی ایم اے کلیور مین، میں تو بہت ہوشیار آدمی ہوں. جو صرف بولنے کے لیے ہوتا ہے وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہوتا ہے، جو اپنے ابا جان کی پراپرٹی پر پورا کا پورا حق جمائے اور اپنی بہن اور اپنی ماں کو حصہ نہ دے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ چوری کو حرام سمجھتے ہیں تو اس بات کو بھی حرام سمجھیں آپ کہ جب تک اپنی بہن اور اپنی ماں کو آپ حصہ نہیں دیتے تب تک وہ پورا کا پورا مال آپ کے لیے حلال نہیں ہے. تیسری چیز. چوتھی چیز، جب بھی ہمارے معاشرے میں کسی نئے مہمان کی آمد ہوتی ہے، ایک بچہ ہمارے گھر میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر لوگ یو پی کے ہیں، شاید مجھے یاد تو آ رہا ہے سب اکثر و بیشتر لوگ ہوئیں گے یو پی کے. آپ دیکھیں گے یو پی بہار میں، اپنے ممبئی میں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے ہی ملے گا. جب بھی کوئی نیا بچہ گھر میں آتا ہے تو ہمارے یہاں کے اپنی جماعت کے جو لوگ ہیں، اپنی جماعت کے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اپنی جماعت کے بھی احباب ایسے ہیں کہ ان کو ضعیف موضوع حدیثوں پر عمل وہ کرتے ہیں بعض جگہوں پر، لیکن ان کو صحیح حدیثوں کا علم نہیں ہوتا، صحیح حدیثیں ان کے علم میں نہیں ہوتی. جیسے ایک موقع یہ ہے، جب ان کے گھر میں کوئی نیا مہمان آتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے ایک بھائی، ایک بندہ فون کیا، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو سوچ رہا تھا اس کے دائیں کان میں اذان دے دوں، بائیں کان میں اقامت کہہ دوں. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں ایسا کریں گے؟ تو کہہ رہے تھے کہ فلاں مولانا کہہ رہے تھے کہ ایسا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھا وہ مولانا کا تعلق تحقیق سے ہے، حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے میدان سے ہیں کہ صرف عالم مقرر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مقرر ہیں. تو میں نے کہا کہ جب ان کا فن تحقیق کا ہی نہیں ہے تو انہوں نے اس معاملے میں فتویٰ کیسے دیا؟ آپ اچھے سے چیک کریں، جتنے لوگ محقق گزرے ہیں پہلے کے وقت میں، ان میں سے کوئی ایک عالم بھی آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایک عالم جس کا فن تحقیق ہو، جو حدیث کی جانچ پڑتال کرنے والے لوگوں میں سے رہا ہو، کوئی ایک عالم بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے حدیث کی جانچ پڑتال کر کے چیک کر کے یہ بتایا ہو کہ یہ حدیث درست ہے، حسن لکھی گئی، اس پر عمل کرنا صحیح ہے. سب سے پہلے جو علامہ البانی رحمہ اللہ گزرے ہیں، پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ درست ہے. بعد میں جب انہوں نے اچھے سے تحقیق کی تو بعد میں اپنے اس قول سے انہوں نے رجوع کیا اور کیا کہا کہ میں اب اس بات کا قائل ہوں کہ اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں وہ سب کی سب حدیثیں سخت ضعیف، موضوع یا منکر یا ضعیف ہیں. ایک بھی حدیث صحیح نہیں، اور نہ ہی یہ تمام حدیثیں مل کر کے آپس میں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، نہ ہی یہ حدیثیں حسن لغیری کی درجے پر پہنچتی ہیں. یہ حدیث ضعیف ہے، لہذا اس سے بچا جائے. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ جب لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ میرے بھائی یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا سب ایسے ہی کرتے ہوئے آئے. میرے بھائی، میرے دادا پردادا کا جو زمانہ تھا وہ تحقیق کا زمانہ نہیں تھا. پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے دلیل موجود ہے، بڑے سے بڑے ائمہ، بہت بڑے بڑے علماء نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ اس تعلق سے جتنی روایتیں وہ سب کی سب ثابت نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، میں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، تمام روایتوں کو اس میں جمع کیا، اس کی تفصیلی تحقیق کی، بس وہ شائع نہیں ہو سکا ہے. اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی کہ اس تعلق سے جتنی بھی حدیث مروی ہیں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے. اس سے ہم کو اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ آیا تو اب اس بچے کو کیسے بچایا جائے؟ شیطان سے، موذی جانور سے، نظر بد سے کیسے بچایا جائے؟ کوئی راستہ ہے؟ راستہ ہے. راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتایا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے کسی عالم سے اس کو پوچھنے کی کوشش نہیں کی. مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو تو بات سمجھ میں آئے گی. ہمارے ہاں ایک آدمی ایک فلیٹ خریدنا چاہتا ہے تو 4 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. اچھا اس بلڈنگ میں فلیٹ لینا صحیح رہے گا؟ اچھا اس کی زمین لیگل ہے کہ نہیں لیگل؟ اچھا وہ بلڈنگ اگر وہ فلیٹ میرے 15 لاکھ ملے تو امید ہے 16 لاکھ میں چلا جائے. 4 لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. کوئی چیز خریدنی ہو تو 5 لوگوں سے پوچھتا ہے. لیکن جب اس کو شادی کرنی ہو یا اس کے گھر میں بچہ آئے تو وہ عالم سے فون کر کے یہ نہیں پوچھتا کہ اچھا شیخ میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے،
جو اللہ کے نبی نے سنت کا طریقہ بتایا ذرا آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کے مطابق عمل کر سکوں میں. اچھا شیخ میری شادی ہو رہی ہے, تھوڑا آپ رہنمائی کر دیجیے کہ سنت کا طریقہ کیا ہے, بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شادی کو کیسے کرنا ہے, کچھ آپ بتا دیجیے. نہیں, ہمارے ہاں ایسا, اتنے سال سے اس میدان میں ہوں میں, کم سے کم کچھ نہیں تو شاید 10 سال ہونے والے ہوں گے, جاب کر کے سب کچھ کر کے 10 سال لمسم ہونے والے ہوں گے. میرے آج 10 سال کے اس کریئر میں آج تک کوئی مسلمان ایسا مجھے نہیں ملا جس نے شادی سے پہلے میرے پاس فون کر کے یہ پوچھا ہو کہ اچھا شیخ شادی ہونے جا رہی ہے, کوئی راستہ آپ بتا دو کہ سنت کے طریقے کیا ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں رات میں سویا ہوا تھا, 1 بجے سویا ہوا تھا, میرا پڑوسی وہ میرے پاس رات میں 1 بجے فون کرتا, کہتا شیخ وہ جو دعا آپ نے مجھے بتائی تھی وہ ذرا بتا دو, میں گھر میں داخل ہونے جا رہا. میں نے کہا کہ جب میں آپ سے ملاقات کیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں, رات میں 1 بجے مجھے فون کر کے آپ پوچھ رہے ہو. اب عالم آدمی ہوں میں نے اس کو پھر دعائیں بھیجی, سب کچھ بھیجا میں. اب جو دعا کیا ہے, اپنے بچوں کو شیطان سے بچانا, تو اس کے لیے 2 دعائیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. اور اتفاق دیکھیں آپ کہ وہ دونوں کے دونوں دعائیں صحیح بخاری میں ہی موجود ہیں, لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اسی وجہ سے جو ضعیف حدیث والی جو معاملہ ہے اس پر ہم سب عمل کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنے کی ضرورت ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. 2 طریقہ, 2 دعائیں یاد رکھیں, ان دونوں دعاؤں کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ شیطان, موذی جانور, ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. پہلی دعا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے, یہ بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں, اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے بچے کو شیطان سے بچانے کا طریقہ بتایا. کیا بتایا؟ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے, ہم بستری کے ارادے سے آئے, تو ہم بستری سے پہلے اس دعا کو پڑھے. کیا کہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو شیطان سے بچا, وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور جو تو ہمارے مقدر میں لکھ دے گا, جو تو ہم کو عطا کرے گا, اس کو بھی تو شیطان سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس ہم بستری سے اگر تم کو اولاد مقدر ہوئی تو اس اولاد کے اوپر شیطان کبھی مسلط نہیں ہوگا. شیطان کبھی بھی, ابداً کے الفاظ متفق علیہ حدیث میں ہیں کہ وہ شیطان کبھی بھی اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میں نے کئی لوگوں کا نکاح پڑھایا ہے. جب میں نے نکاح پڑھاتے دوران پوچھا کہ اچھا آپ کی شادی ہوئی, کتنے بچے ہیں؟ 4. اچھا دعا یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. اتنے سارے لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں, ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ میرے 5 بچے ہیں, کیا دعا مجھے یاد ہے؟ اب جب بچہ رات میں چین 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 رونے لگتا ہے, اچھا شیخ کچھ راستہ بتاؤ, بہت زیادہ رو رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ نے ہم بستری کے وقت اس دعا کا اہتمام نہیں کیا. بچے کو شیطان سے بچانا تھا تو پہلے ہم بستری کے وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری دعا, جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں پر, اسماعیل اور اسحاق پر, یہ دعا پڑھتے تھے. کیا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے نبی یہ دونوں دعا اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حسین پر پڑھ کر کے دم کرتے تھے. ترجمہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ, اے اللہ تعالیٰ میں ان دونوں کو تیرے مکمل کلمات کے ذریعے تیرے پناہ میں دیتا ہوں. کن سے؟ من کل شیطان, ہر شیطان سے, وہامہ, ہر موذی جانور سے, ومن کل عین لامہ, اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے. یہ 2 دعا اتنی جامع دعا ہے, لیکن آپ چیک کریں گے اس مسجد میں جتنے احباب بیٹھے ہیں, میں بغیر چیک کیے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں, بغیر چیک کیے ہوئے, کہ اگر 200 لوگ یہاں موجود ہیں تو 200 میں سے 180 لوگوں کو یہ دعا نہیں یاد ہے. جب بھی میں کسی کی ولادت میں گیا ہوں, ان کے گھر میں ان کی امی جان سے ملا, ان کی جو شوہر ہے ان سے جب ملا, میں نے کہا کہ اچھا بچہ ہوا تو اس کے لیے کچھ دعائیں آپ نے یاد کی ہے, کچھ ہے دعا کی کتاب؟ ایک گھر میں تو ایک مرتبہ گیا, میں نے ان کی امی جان سے پوچھا کہ گھر میں دعا کی کتاب ہے؟ بولے نہیں ہے. اب بتاؤ, ہم مسلمانوں کے گھر میں دعا کی کتاب موجود نہیں ہے. اب بچہ جو آیا اس کو شیطان سے کیسے بچائیں گے آپ؟ نظر لگانے والی آنکھ سے کیسے بچائیں گے آپ؟ ہمارے معاشرے کے احباب کیسے جانتے ہیں؟ جب بچے کو دیکھتے ہیں, اس کا گال تو بہت اچھا ہونا چاہیے, اس کا ناک مت پوچھو, مائنڈ بلوئنگ, ارے اس کا آنکھ تو مت پوچھو, ماشاء اللہ بارک اللہ نہیں کہتے. کچھ لوگ ہیں ایسا کہتے ہیں, یہ جو نظر لگانے والی آنکھ ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہوتی ہے, جب بندہ بچے کو دیکھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے لیکن بارک اللہ نہیں کہتا تو ویسے ہی بچہ نظر لگ جاتی ہے اس کو اور بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. اسی طرح کی نظر سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا ہم کو سکھلائی کہ اگر یہ دعا پڑھ کر کے آپ دم کر دیں گے تو اس طرح کا کوئی آدمی اگر ملے گا تو آپ کے بچے کو نقصان نہیں ہوگا. آج کے اس خطبے میں نے آپ کو 4 باتیں بتلائیں. پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کوئی بندہ, ہم میں سے کوئی بھی آدمی کسی بھی سامان کو بیچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں سامنے رکھے. پہلی چیز کیا ہے؟ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے وہ سامان حلال ہونا چاہیے, شریعت کی روشنی میں وہ حلال ہونا چاہیے.
دوسرا کیا ہے؟ جس سامان کو وہ بیچ رہا ہے اس سامان کا وہ کلی طور پر مالک ہونا چاہیے، پوری طور پر اس پر قبضہ اس کا ہونا چاہیے۔ جب وہ بندہ اس کا مالک ہوگا، اس پر قابض ہوگا، تب جا کر کے اس سامان کو بیچنا اس کے لیے حلال ہوگا۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی بیوی شریک حیات ہے، وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے۔ اس بیوی کو آپ کو کم سے کم سال بھر میں 1 2 بار 3 بار 4 بار جیسا آدمی کو اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی ہے، اس کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے۔ محبتوں کا اضافہ ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، بیوی خوش ہوتی ہے۔ بیوی جب خوش ہو جائے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کبھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ بیوی کو خوش کرنا بھی ایک الگ ملکہ ہوتا ہے، ایک الگ فن ہوتا ہے۔ جو مرد اس کی صلاحیت رکھتا ہے ان کی بیویوں سے آپ پوچھ کے دیکھیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بیوی کو خوش کرنا کیا ہوتا ہے۔ بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کریں، جتنی استطاعت آپ کے پاس ہو، فضول خرچی سے بچتے ہوئے آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کو ہدیہ دیا کریں، تحفہ دیا کریں۔ اپنی بیوی کے منہ میں کبھی آپ بیٹھیں اچھے سے تو اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو کھلا دیا کریں۔ آپ ایسا ہوگا کہ وہ بیوی بھی آپ کو کھلائے گی، اس سے بھی محبت بڑھے گی۔ آپ کا بیٹا دیکھے، بیٹی دیکھے، اس کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی نے سکھلایا کہ یہ سنت والا کام ہے۔ آپ کی بات کو انشاءاللہ دوبارہ دہرایا جائے گا۔ تیسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر کبھی کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کی دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو 2 دعائیں یاد رکھنی ہے جب بھی اب ہم بستری کے لیے جائیں، اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ شیطان سے بچ جائے گا۔ دوسری دعا، جب بچہ دنیا میں آ جائے تو ریگولر جتنا ہو سکے آپ کو اس دعا کو پڑھ کر کے دم کریں، اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ چوتھی بات، جو آخری بات میں نے بتائی آپ کو، کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جیسے نماز چھوڑنا حرام ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، ویسے ہی کسی کا مال ہڑپ کرنا بھی شریعت میں حرام ہے۔ اپنی بہن کو اور اپنی ماں کا حصہ کھا جانا بھی حرام ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے عقل کو ذرا زور دیں آپ اپنی دماغ پر، اور اپنی اس بات کی فکر کریں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، مجھے اپنی بہن کی مال کی، امی جان کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج ہی پہلی فرصت میں بیٹھ کر کے کسی عالم سے بیٹھ کر کے میں آج ہی اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو حصہ دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھے امید ہے کہ میرے اس جمعہ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو اپنی ماں اور بہنوں کو ہم سب کو اپنی ماں اور بہنوں کو میرا وراثت میں حصہ دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى والله أكبر۔